بابر سلطنت مغلیہ کا بانی وسطی ایشیا کی سرد وادیوں میں، جہاں پہاڑ آسمان سے باتیں کرتے تھے اور ہوائیں جمجوں کی کہانیاں سناتی تھیں، ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو آنے والے وقت میں بر صغیر کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ اس کا نام ظہیر الدین محمد بابر تھا۔ شاہی خون اور مشکل بچپن۔ بابر کی پیدائش 1483 میں اندیجان کے شہر میں ہوئی، جو آج کے ازبکستان میں واقع ہے۔ بابر کا تعلق دو عظیم نسلوں سے تھا۔ اپنے والد کی طرف سے وہ عظیم فاتح امیر تیمور لنگ کی اولاد تھا، اور والدہ کی طرف سے اس کا نسب چنگیز خان سے جا ملتا تھا۔ لیکن شاہی خون کے باوجود بابر کا بچپن سکون سے خالی تھا۔ صرف 12 برس کی عمر میں بابر کے والد کا اچانک انتقال ہو گیا۔ کم عمری میں ہی وہ فرغانہ کا حکمران بن گیا، مگر دربار کے امراء اس پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ رشتہ دار سازشیں کر رہے تھے اور دشمن اس کے زوال کے منتظر تھے۔ سمرقند کا خواب بابر کے دل میں ایک ہی خواب تھا: سمرقند کو فتح کرنا۔ سمرقند اس کے آباء و اجداد کا شہر تھا، طاقت، علم اور عظمت کی علامت۔ محض 14 سال کی عمر میں بابر نے سمرقند فتح کر لیا، مگر یہ کامیابی عارضی ثابت ہوئی۔ جشن مناتے ہوئے اس نے فرغانہ کھو دیا، اور کچھ ہی عرصے بعد سمرقند بھی اس کے ہاتھ سے نکل لیا۔ چند مہینوں میں بابر بادشاہت، خواب اور وطن سب کچھ کھو چکا تھا۔ جلا وطنی اور جدوجہد۔ اب بابر ایک بے وطن شہزادہ تھا۔ چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں اور صحراؤں میں بھٹکتا رہا۔ بھوک، سردی اور مسلسل خطرات نے اس کا پیچھا کیا، مگر بابر نے ہار نہیں مانی۔ ان مشکل دنوں میں بابر نے ایک غیر معمولی کام کیا۔ اس نے شاعری اور ڈائری نویسی شروع کی۔ اس کی یادداشتیں بعد میں بابر نامہ کہلائیں، جن میں اس کے خوف، ناکامیاں اور امیدیں بے حد سچائی سے محفوظ ہیں۔ کابل کی فتح اور نئی امید۔ بالآخر 1504 میں بابر نے کابل فتح کر لیا۔ اگرچہ کابل سمرقند نہیں تھا، مگر یہی شہر اس کی نئی طاقت کا مرکز بنا۔ یہیں سے بابر نے اپنی فوج کو منظم کیا اور نگاہیں ہندوستان کی طرف اٹھائیں، ایک ایسا خطہ جو دولت سے مالا مال مگر سیاسی طور پر کمزور تھا۔ ہندوستان کی طرف پیش قدمی اس زمانے میں دہلی سلطنت پر ابراہیم لودھی کی حکومت تھی۔ امراء ناراض تھے، ریاست کمزور تھی اور فوج نظم و ضبط سے محروم تھی۔ کچھ ہندوستانی سرداروں نے خفیہ طور پر بابر کو دعوت دی کہ وہ آ کر لودھی حکومت کا خاتمہ کرے۔ بابر نے اس موقع کو پہچان لیا۔ پہلی جنگ پانی پت 526 میں بابر اپنی فوج کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوا۔ اس کے پاس تعداد کم تھی، مگر ایک بڑی طاقت موجود تھی: بارود، توپیں اور جدید جنگی حکمت عملی۔ پانی پت کے میدان میں بابر کا مقابلہ ابراہیم لودھی کی عظیم فوج اور جنگی ہاتھیوں سے ہوا۔ توپوں کی گھن گرج سے میدان لرز اٹھا، ہاتھی بدک گئے اور لودھی کی فوج بدحواس ہو گئی۔ شام تک ابراہیم لودھی مارا جا چکا تھا اور بابر فاتح بن چکا تھا۔ یہی لمحہ سلطنت مغلیہ کے قیام کا آغاز تھا۔ فتح کے بعد کی آزمائشیں۔ فتح کے باوجود بابر کو چین نصیب نہ ہوا۔ راجپوت حکمران رانا سانگا نے بابر کے خلاف طاقتور اتحاد قائم کیا۔ 527 عیسوی کی جنگ خانوا میں بابر نے ایک بار پھر اپنی قیادت، ایمان اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ شدید لڑائی کے بعد راجپوت شکست کھا گئے اور شمالی ہندوستان پر مغل اقتدار مضبوط ہو گیا۔ ایک فاتح مگر حساس انسان، بابر صرف جنگجو نہیں تھا بلکہ ایک حساس دل رکھنے والا انسان بھی تھا۔ وہ وسطی ایشیا کے باغات، دریا اور پہاڑوں کو یاد کرتا تھا۔ اسے باغبانی، شاعری، موسیقی اور فطرت سے گہرا لگاؤ تھا۔ اس نے ہندوستان میں فارسی طرز کے باغات متعارف کروائے، جو بعد میں مغل ثقافت کی پہچان بنے۔ باپ کی قربانی۔ بابر کی زندگی کا سب سے جذباتی لمحہ اس کے بیٹے ہمایوں سے جڑا ہے۔ جب ہمایوں شدید بیمار ہوا تو بابر نے اللہ سے دعا کی کہ اس کی جان لے لی جائے، مگر اس کے بیٹے کو زندگی دے دی جائے۔ روایت کے مطابق ہمایوں صحت یاب ہو گیا، مگر بابر خود کمزور ہوتا چلا گیا۔
عظیم فاتح کا اختتام 1530 عیسوی میں صرف 47 سال کی عمر میں بابر کا انتقال آگرہ میں ہوا۔ اس کی وصیت کے مطابق بعد میں اس کی تدفین کابل میں کی گئی۔ بابر زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا، مگر اس کی بنیاد رکھی ہوئی سلطنت صدیوں تک قائم رہی۔ بابر کی میراث: بابر کے بعد ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان اور اورنگزیب آئے، جنہوں نے اس سلطنت کو دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شامل کر دیا۔ بابر صرف ایک فاتح نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا جنگجو جو کبھی ہارا نہیں، ایک ایسا شاعر جو اپنے دکھ لفظوں میں ڈھالتا تھا، ایک ایسا بادشاہ جو سچائی کے ساتھ جیتا تھا۔ ایک بے وطن شہزادے سے لے کر ہندوستان کے بادشاہ تک، بابر کی کہانی صرف تاریخ نہیں، ایک سبق ہے۔